بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا عزیزو السلام علیکم. یہ موٹیویشن جو ہے اس کا دوسرا حصہ ہے اور خاص اسپیشل یہ جو ہے ان بچوں کے لیے جو 9, 10, 11, 12 کی کلاسوں میں پڑھتے ہیں. یہ زندگی میں بہت اہم مرحلہ ہے. آج کی تکلیف، آج کی پریشانی، آج کا کام، کل کی آسانی، کل کا عزت، یہ اس کے لیے ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا پہلے ولاگ میں، وہ بھی آپ دیکھیں. میں آپ کو ابھی ایک نبی کی کہانی سناتا ہوں. قرآن میں ہے، دوسرے پارے میں ہے. یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے اور وہ جہاد کے لیے جا رہے تھے. طالوت جو ہے اس کو انہوں نے اپنا لیڈر مقرر کیا. وہ بہت طاقتور آدمی تھے. جب جہاد کے لیے گھر سے نکلے، پہلی بھی وہ توڑے تھے، مگر جب وہ جاتے رہے تو اللہ نے اس پیغمبر پہ وہی بھیجی کہ سامنے ایک دریا آئے گا. اس دریا میں سے یا تو کوئی بالکل پانی نہ پیے، اگر پانی پیے بھی تو چلو برابر، چلو تھوڑا سا. اگر جس نے زیادہ پیا اس نے حکم عدولی کی تو سزا ملے گی. جب وہ دریا پہ پہنچے، سب دودھ یا جو کچھ بھی تھا سب نے ڈالتے. کئی لوگوں نے تو اس پہ عمل کیا، نبی نے بتا دیا. وہی اللہ چیزیں جانتا ہے اور رزلٹ آپ دیکھیں. پھر کچھ لوگوں نے تو بالکل کچھ نہیں پیا، کچھ نے چلو بھر پیا، اور زیادہ لوگ جو تھے انہوں نے پیٹ بھر کے پیا. جب وہ دریا کو پار کر گئے تو جنہوں نے پانی زیادہ پیا تھا اللہ نے ان کے پیٹ اتنے پلا دیے کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر رہے اور وہ ادھر رہے، وہ قدم نہیں بدل سکتے تھے. ان کے پیٹ پھول گئے. جیسے آدمی بہت کھا لیتا ہے اور پھر وہ چلنے پھرنے سے قاصر رہا. اور باقی آدمی بہت توڑے ہو گئے، اور بھی توڑے ہو گئے. ظاہراً تو یہ بات تھی کہ یہ توڑے، اللہ تو چاہتا تو جنگ کے لیے زیادہ لوگوں کی ضرورت تھی، مگر اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے جو پیچھے رہ گئے یہ کسی کام کے نہیں تھے. یہ ویسے جمگٹا بنانے والے تھے، اوروں کو تکلیف دینے والے تھے، مگر یہ اس قابل نہ تھے کہ وہ آگے جا کے. جالوت جو تھا وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت باڈی اس کی تھی، لمبا چوڑا آدمی تھا. اس زمانے میں بادشاہ وغیرہ وہ ہوتا جو طاقتور ہوتا تھا. تو اللہ کو سب کچھ پتا تھا، تو بے ہمت لوگوں کو اللہ نے پیچھے چھوڑا. آدمی توڑے ہو گئے. جب وہ میدان میں راستے میں جا رہے تھے تو داؤد علیہ السلام اس وقت بچے تھے، تھوڑا نوجوان ہوئے تھے، اور وہ بکریاں چراتا تھا. ہر نبی نے تقریباً بکریاں چرائی ہیں. یہ بہت شریف جانور ہے. تو اس سے نبیوں کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کا ریوڑ کیسے قابو کرے گا. یہ نبیوں کی تربیت کا حصہ ہے. تو انہوں نے دیکھا، داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ لشکر جا رہا ہے. ان سے پوچھا کہ بھائی کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا سامنے وہ فلانا بادشاہ ہے اور وہ اس کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے حملہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، ہمیں میسیج دیا ہے کہ یا تو سرنگو ہو جاؤ یا لڑائی کے لیے آ جاؤ. تو ہم لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، نبی ہے یہ. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو. انہوں نے کہا آ جاؤ. انہوں نے بکریاں چھوڑی. تو یہ وہاں جب گئے میدان میں پہنچے تو جالوت نے اعلان کیا کہ جو طالوت یعنی مسلمانوں کے جو اس وقت بادشاہ تھے اس کو قتل کرے تو میں اپنی جو لڑکی میری ہے وہ اس کے ساتھ شادی کراؤں گا، یعنی وہ میرے بعد بادشاہ ہوگا. کیونکہ لڑکی کا
दामाद होगा तो वो मरेगा तो बादशाह होगा। उस ज़माने का ये रिवाज था, उनको इंस्पायर करते चीज़ों से ताकि वो हिम्मत से काम ले। जो मुसलमानों का बादशाह था उसने भी ऐलान किया कि भाई जिसने तालूत को मारा, तालूत तो ये इसका नाम था, जिसने जालूत को मारा तो उसकी बेटी की शादी इनसे करेंगे। ये इन्हें ऐलान किया। वो बेटी एक है, अगर वो मरता है तो यहाँ का जिसने मारा उसको उसकी शादी होगी और ज़ाहिर बादशाहत उसको मिलेगी, बादशाह की बेटी है। और अगर उसकी तरफ से यहाँ का मारा, तालूत को मारा, तो फिर वो उस आदमी को उसकी बेटी मिलेगी, बादशाह बनेगा। ये इंस्पायरेशन थी, एक लालच था। ये उस ज़माने का जंग का तरतीब हुआ करता था। दाऊद अलैहिस्सलाम नौजवान थे, सफ़े बन गई, बहुत बड़े सफ़े बन गए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास न तलवार था, न नेज़ा था, कुछ भी नहीं था, न जंगी लिबास था, कुछ भी नहीं था। अभी नौजवान 14-15 साल का लड़का, उससे भी कम शायद हो। उसके पास एक पिंगोड़ा होते हैं, अगर आप लोगों ने, ये गोलेल टाइप होता है मगर इसमें लकड़ी नहीं होती। वो 2 पट्टे होते हैं, आगे चमड़े का छोटा सा जगह बनाए होते हैं जिसमें पत्थर रखते हैं और इसको घुमा के मारते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम जो बकरियों को, भेड़ों को चराते थे, तो इससे भेड़ों बकरियों को जब दूर चले जाते तो यहाँ से पत्थर फेंकते और वो वापस आते। ये उसका तरतीब था, अल्लाह ने उसको ये तरतीब दिया था। अभी वो नबी का ऐलान उसका नहीं हुआ था। जब उधर गए तो आगे से जालूत निकला। उसका बदन, सारा बदन लोहे के जो ज़रा होता था, उस पर बहुत लंबा चौड़ा आदमी था और वो लोहे का ज़रा उसने पहना था। कोई जगह भी नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल कोई जगह। उसने जो खुद ऊपर से हेलमेट पहना था, वो सारा उसका मुंह सब कुछ बंद था। थोड़ी सी माथे की जगह जो थी, जहाँ आंखें 2 नज़र आती थी, और थोड़ा सा माथा नज़र आता था। वो निकला, हाथ में जो था उसका तलवार था, डाल था, जो चीज़ें उस वक्त नेज़ा था। उसने ऐलान किया कि निकलो भाई, तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ कोई आओ। कौन था कि उसके सामने निकलता? सारे जो एक दूसरे को देखते रहे मुसलमानों में, वो कौन हिम्मत कर सकता था कि जाए अपने आप को 2 टुकड़े करे? सारे जनाब वो खड़े हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कदम बढ़ाया कि मैं जाता हूँ। ये इधर जो लोग थे वो तो खुश हो गए कि चलो जान छूट गई, कोई आदमी तो हमसे निकला। जो वहाँ जालूत ने देखा वो हंस पड़ा, ये क्या, ये तुम मजाक कर रहे हो कि जंग है? ये क्या करते हो? कोई नौजवान, कोई ताकतवर, कोई बड़े आदमी को भेजो, हमारे साथ मजाक ना करो, ये जंग है भाई। उसने आगे गुस्से से फिर दोबारा ललकारा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, आप देखो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पंगड़े को, उसमें एक पत्थर डाला और उसको खूब घुमाया। अब जब छोड़ा, वो सीधे छोटी सी जगह जो बचती थी उसके लोहे के दरमियान माथे पर, सीधा उसके अंदर गया और पीछे निकला और धड़ाम से वो नीचे गिर गया। जब जालूत नीचे गिर गया और जब फौज ने देखा कि एक बच्चे ने ये काम किया, सारे भाग गए, कोई भी न रहा। उस बादशाह की जब अन्य मुसलमानों ने इसको कैप्चर किया, कोई भी नहीं मरा। वो सारे भाग गए, जो भागना था उनके पीछे से पकड़ा, उनके सामान लिया, सब चीज़ें लिए, बस वो डर गए कि भाई ये कैसे लोग आए हैं। जब बच्चे का, जो जवान बच्चे का ये काम है तो बाकी क्या करेंगे। वो लड़की जो उसकी थी, उसको दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ शादी हुई और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम जो है उसकी वजह से बादशाह बने और फिर उस लड़की के औलाद में से फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने। कहने, इस कहानी के कहने की ये कुरान में है, दूसरे पारे के आखिर में है, आप लोग पढ़ें। मैंने मुख्तसरन बता दिया, बहुत तफसील से बात है। मकसद इस कहानी का ये कि हिम्मत नहीं हारना। आदमी तोड़े हो गए, बेहिम्मत लोग जो है पीछे रहे, हिम्मत वाले आगे गए। फ़ायदा किसको हुआ
ہمت والے کو جتنا غنیمت ملا، جتنا سامان ملا، غلام ملے، ان کو کنیزیں ملی، سب ان لوگوں کو ملی۔ وہ پیچھے جو دریا کے پاس رہے ادھر ہی بیٹھے رہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بے ہمت آدمی کو آگے ترقی دے۔ اس لیے میں سب نوجوانوں کو کہتا ہوں، ڈرو نہیں، ہمت کرو، اب یہ ہمت کا وقت ہے۔ پھر ساری زندگی جتنی بھی اللہ نے آپ کو زندگی دی، پھر سوئے گوئے اور پیسے کماؤ گے۔ اگر اس طرح نہیں کرو گے تو بھاگو گے اور کچھ بھی نہ ملے گا۔ اپنے وقت پر جو کام کیا جائے اس کا فائدہ ہے، بے وقت چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں بوڑھا آدمی ہوں، ماشاءاللہ میں پہلے ماسٹر اکنامکس میں ہوں، سب کچھ ہوں، مجھے ابھی کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی اگر مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری کوئی دے گا میں اس کو کیا کروں گا؟ کیونکہ 60 سال کے بعد نہ کوئی نوکری کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، بچوں کو ہمت سے کام لو، بے ہمتی سے کچھ نہیں ہوتا، آگے بڑھو۔ آج کی تکلیف، آج کی پریشانی، یہ ساری زندگی تمہیں منافع دے گا۔ ابھی میرا بچہ جو ہے وہ اتنا خوش ہے، جو جتنی بڑی گاڑی جس کے پاس ہے کہ اور کس کے پاس بھی نہیں، اس کے پاس جو عہدہ ہے وہ کس کے پاس نہیں، اس کے پاس جو بیوی ہے وہ کس کے پاس نہیں۔ اللہ نے ان کو مکان دیا، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا۔ تو یہ ہے ہمت کا کام۔ ابھی مجھے دعائیں دیتا رہے گا کہ بابا نے مجھے میرے لیے جو پسند کیا تھا وہ بہترین تھا۔ میں ہنستا ہوں، او سوئے رہو بھائی، سونے پہ 2 لاکھ تنخواہ لیتے رہو۔ یہی وہ بات ہے۔ آپ کو بھی میری دعا بھی ہے، اور آپ لوگ کو انسپائر کر رہا ہوں، موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ ڈرو نہیں، یہ رونے سے نہیں ہوگا، یہ پیٹنے سے نہیں ہوگا، ہمت کرو اور مقابلہ کرو۔ لائف از کنٹینیوس اسٹرگل ان کمپٹیشن۔ جو اسٹرگل میں، کمپٹیشن میں آگے بڑھا وہ کامیاب ہوا، جو نہیں بڑھا وہ پیچھے رہا۔ آپ لوگ اولمپکس گیم ہوتے ہیں، ایتھلیٹس بھاگتے ہیں، ایتھلیٹس آپ دیکھیں سب ملکوں سے ان کی کریم ایتھلیٹس جاتے ہیں، مگر گولڈ میڈل کس کو ملتا ہے؟ وہ جو آخری دوڑتے ہیں اور لکیروں کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا ہاتھ یا جو ہے چہرہ تھوڑا سا آگے اس طرح کر لیتے ہیں، پھر وہ کمپیوٹر میں دیکھتا ہے کہ جس کا چہرہ آدھا انچ پہ دوسرے سے آگے ہے، ٹائم ایک ہے، اس کو گولڈ میڈل ملتا ہے۔ اور پھر سارا ملک بھی خوش ہوتا ہے، پھر ملک اس کو وہ پیسے دیتا ہے کہ ساری زندگی وہ پیسے کھائے گا تو ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو گولڈ میڈلسٹ کہتے ہیں۔ وہ دنیا کی کسی حصے میں بھی جائے گا کوئی اس کو روکے گا نہیں، کامیابی اس کی شروع ہو گئی۔ بھائی آپ لوگوں کے لیے موقع ہے، اور میں آپ کو درمیان میں ایک بات کہتا ہوں، اگرچہ میں نے دوسری ولاگ میں کہنا ہے، چلو انشاءاللہ دوسری ولاگ میں وہ بات آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔